بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اپنی پرستش کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور مختلف اسباب و وسائل سے انسان کا واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ ان اسباب میں الجھ کر اپنے پروردگار کو بھول جانا اور انہی لذتوں میں پڑ کر اپنی آخرت سے غافل ہو جانا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑی محرومی کی بات ہے۔ انسان اپنے فرض منصبی کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مالک کے تقاضے کو اور اس کے مطالبے کو پورا کریں گے۔ ہم صرف اس دنیا کی لذت منمانی طور پر استعمال کریں، یہ غفلت کی بات ہے، یہ احسان فراموشی کی بات ہے، یہ خدا فراموشی کی بات ہے۔ اپنے پروردگار سے گویا بندے کو واسطہ اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ربط ہوتا، اگر واسطہ ہوتا تو پھر چند دن کی معمولی لذت میں الجھ کر اپنی آخرت کو، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ان سے وہ غافل نہ ہو جاتا، بلکہ اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں وہ اپنے شب و روز کو کھپاتا رہتا کہ کس طرح سے میں اپنے پروردگار کو راضی کر لوں، اس کو خوش کر لوں۔ دنیا خوش ہوتی ہے کہ نہیں خوش ہوتی ہے، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موجودہ صورتحال سے ہمارا پروردگار خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، اس کی رضا یہ سب سے اہمیت کی بات ہے۔ اس کی جستجو ہمیشہ انسان کے دل کے اندر رہنی چاہیے۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا نئی نئی ایجادات کو سامنے لا رہی ہے اور اس کی چمک دمک تسلسل کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمارے دل اور دماغ کے اوپر بھی اس کے اثرات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پڑ رہے ہیں، اور ہم بھی معمولی چمک دمک کو دیکھ کر کے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں اور ایسے کچھ کام کر جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جا بجا یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرو،
جب تقویٰ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گا، جب پرہیزگاری تمہارے رگ و پے کے اندر بس جائے گی، تو دنیا کی مرغوبات اور دنیا کی لذتیں یہ تمہارے سامنے آخرت کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ہیں جو دنیا کی بے وقعتی، دنیا کے معمولی ہونے اور آخرت کے دوام کو بتاتی ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ہیں کہ کھیل تماشوں میں، منمانی زندگیوں کے اندر اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن سے ناخوش ہوتا ہے، ان کا پتہ لگانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسا اوقات آدمی کوئی کام معمولی سمجھ کر کے کرتا ہے، لیکن وہ کام اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس بات سے اور اس کام سے حاصل ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور بعض باتیں، بعض امور انسان معمولی سمجھ کر کے کہتا اور کرتا ہے، اس کے دل پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے، اس عمل سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جو کام بھی کرنا ہے اسے ذرا بصیرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اسے سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے۔ ہمارا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے اس قدم کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک قدم کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک سانس کا حساب و کتاب چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے دوستو، ہم اگر یہ چاہیں کہ اپنے گناہوں کو چھپا لے جائیں گے، یا وہاں پر بھی بہانہ بازی کام آ جائے گی، جیسے دنیا کے اندر ہم اپنے حکام کے ساتھ جن کی سرپرستی میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، ان کو دھوکہ اور فریب دے کر کے کچھ کام الٹے سیدھے کر جاتے ہیں، اور اپنی بہانہ بازیوں سے، مکاریوں سے، چال بازیوں سے، ان کے مواخذے اور گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اسی طرح کے بہانے کل قیامت کے دن بھی کام آ جائیں گے۔ تمہارا رجسٹر گواہی دے گا تمہارے کاموں کی، تمہارے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے تمہاری نیک اور بدعملی کی۔ جن زمین کے ٹکڑوں پر تم نے گناہ کیا ہے، کھلے میں یا چھپے میں، وہ زمین کے ٹکڑے تمہارے بارے میں یا تمہارے خلاف نیکی اور بدی کی گواہی دیں گے۔ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا رجسٹر ہوگا جو تمہارے پورے زندگی کا کچا چٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا کے اندر بہانے کر سکتے ہیں، دنیا میں مکاریاں کام آ سکتی ہیں، یہاں چال بازی سے، فریب اور دھوکہ دہی سے ہم اپنے آپ کو گرفت اور مؤاخذے سے بچا سکتے ہیں، لیکن احکم الحاکمین کے سامنے، پروردگار کے سامنے جب پیشی ہوگی تو سارا کچا چٹا میرے دوستو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ آج غفلت میرے دوستو، کیا نوجوان ہو، کیا بوڑھا ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت ہو، امت مسلمہ کے پورے طبقے کے اندر عمومیت کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ ایسی سرد مہری اور ایسی غفلت بھری زندگی مسلمانوں سے میرے دوستو کبھی تصور میں نہیں لائی جا سکتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں۔
وہ ہر بات میں بڑے حساس ہوا کرتے تھے. جو بات بھی ان کے دل میں ذرا سی بھی کھٹکتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے استفسار کیا کرتے تھے, پوچھ لیا کرتے تھے, اے اللہ کے رسول یہ مرحلہ یہ موقع درپیش ہے, میں اقدام کروں, آگے بڑھوں کہ یا اپنے قدموں کو روک لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تاچھ کر لینے کے بعد ہی وہ کوئی قدم اپنا آگے بڑھایا کرتے تھے. لیکن آج لایعنیوں میں, فضولیات میں, لہو و لعب میں, کھیل تماشوں میں, خرافات اور رسم و رواج میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جانے میں انجانے میں ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. تو آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے کہا, اے ثوبان, میں اپنی امت کے اس طبقے کو جانتا ہوں جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے, نیکیوں کا انبار لے کر کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا اور اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح سے بلند ہوں گی, اتنی نیکیاں کر کے آیا ہوگا. وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہوگا, وہ واجبات سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہوگا, وہ رمضان کے روزے رکھتا ہوگا, وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا, صدقات سے لوگوں کی خبرگیری کرتا ہوگا. یعنی نیکیاں اتنی کرے گا کہ کوہ تہامہ کی طرح سے بلند اس کی نیکیاں ہوں گی اور وہ بالکل چمک رہی ہوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام نیکیوں کو راکھ کے ڈھیر کی طرح سے ہباء منصورہ کر دے گا, اڑا دے گا. حضرت ثوبان کو تعجب ہوا, اے اللہ کے رسول, اتنی نیکیاں لے کر کے وہ بندہ آیا اور اسے راکھ کے ڈھیر کی طرح سے کیوں اڑا دیا گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بظاہر تو بڑا نیکوکار تھا, اس کی ظاہری ساخت و پرداخت دیکھ کر کے, اس کے جبہ و دستار اور اس کی سفید پوشی کو دیکھ کر کے تو لوگ یہی اندازہ لگائیں گے کہ واقعی یہ بڑا نیک ہے, یہ بندہ تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑتا ہے, یہ بندہ 5 وقتہ نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, بظاہر بڑا متقی بڑا پرہیزگار ہے, لیکن تنہائیاں اس کی گناہوں سے خالی نہیں تھیں. یہ رات میں چھپ چھپ کر کے گناہ کیا کرتا تھا. آج ہمارا نوجوان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس پرآشوب دور کے اندر موبائل کی اسکرینوں کے اوپر کوئی گھر میرے دوستوں محفوظ نہیں رہ گیا, کوئی انسان محفوظ نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, موبائل کا استعمال کرنا اگر آپ جائز حدود میں رہ کر کے استعمال کریں تو اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اچھی خاصی نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دے گا, اور کل قیامت کے دن یہ نیکیاں میرے دوستوں کسی کام آنے والی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کی تنہائیاں گناہوں سے خالی نہیں تھیں, تنہائی کے گناہوں نے اس کی نیکیوں کو جلا کر کے رکھ دیا, سب خاکستر ہو گئیں, سب برباد ہو گئیں, تباہ ہو گئیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دیں. میرے دوستو, نیکیاں کرتے رہو. گناہ سرزد ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالی سے رو کر کے معافی مانگا کریں۔ انسان تو خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، خطا اور نسیان اس کی فطرت ہے، چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ آپ دن میں 100 گناہ کریں، 100 مرتبہ معافی مانگیں، تب بھی وہ پروردگار خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں نیکیوں کی طرف راغب رہنا چاہیے، رغبت کرنی چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بچاتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو بھی میرے دوستو اللہ کی خشیت، اس کا تقوی اور اس کا ڈر لے کر کے رہنا چاہیے۔ کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رکھوالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نگہبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تقوی دل کے اندر آ جاتا ہے تو وہی میرے دوستو سب سے بڑا نگہبان بن جاتا ہے، جو برائیوں سے اور میرے دوستو گناہوں سے ہم کو روکتا رہتا ہے۔ تقوی جس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، خشیت الہی جس دل کے اندر رچ بس جاتی ہے، تو وہ چاہے جلوتوں بازاروں میں ہو، چاہے وہ دن کے اجالوں میں ہو، چاہے وہ عام لوگوں میں ہو، وہاں بھی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ اور چاہے وہ تنہائیوں میں ہو، بند کوٹھریوں میں ہو، تب بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تقوی اور پرہیزگاری کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کو گناہ گاری کے کاموں سے روک کر کے رکھتا ہے، کسی نگراں کی ضرورت نہیں۔ اسی تقوی کے نگراں کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ایسی زندگیاں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ وہ زندگی لوگوں کے لیے باعث افتخار بن گئی۔ لوگوں نے ان کے اوپر جانثاری کا ثبوت دیا، ان کے پیچھے چلنے کو اپنے لیے فخر محسوس کیا، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوا، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سے یہی مطالبہ ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے انسانوں، خاص طور پر جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اسی کو معبود برحق سمجھتے ہیں، اسی سے ڈرنا ان کا وتیرہ ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ چھوڑ دو، باز آ جاؤ، کھلے ہوئے گناہ سے بھی اور چھپے ہوئے گناہ سے بھی۔ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرنا بند کرو، بازاروں میں، چوک چوراہوں پر، انسانیت کے روبرو بھی گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور جب تم تنہائی کی کال کوٹھری میں بند ہو کر کے لیٹو اور بستر استراحت پر جاؤ، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا تقوی، پرہیزگاری کی صفت، اللہ کا ڈر تمہارے دل اور دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ تنہائی کے اندر بھی گناہ مت کیا کرو۔ ایک مفہوم تو اس آیت کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے ظاہر الاثم و باطنہ کا، کہ وہ گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ مثلا تم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ زبان جانتے ہو، یہ زبان اتنی اچھی بھی چیز ہے اور اتنی خطرناک بھی چیز ہے کہ بسا اوقات زبان سے نکلنے والا ایک لفظ دوست کو دشمن بنا دیتا ہے، اور بسا اوقات زبان سے نکلنے والا ایک جملہ جانی دشمن کو بھی اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح میں تمام اعضاء
زبان کے سامنے یہ منت سماجت کرتے ہیں کہ اے زبان ذرا ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈر ڈر کر کے رہنا، اگر تو صحیح سیدھی رہے گی تو ہم بھی صحیح اور سیدھے رہیں گے، اور اگر تیرا بول بگڑے گا تو پھر ہماری بھی خیریت نہیں رہے گی۔ زبان تو بول کر کے 32 دانتوں کے بیچ میں چھپ جاتی ہے، اور ڈنڈے پشت کے اوپر پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں؟ تو اگر اپنی زبان سے اچھا کلمہ نکالے گی تو پھر ہمارے لیے لذت ہے، ہمارے لیے شاباشی ہے۔ ہم سراپا کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے، اور جب تو بگڑتی ہے، تیرا بول بگڑتا ہے، تو پھر سب کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ زبان کے سامنے تمام اعضاء ہر صبح میں منت و سماجت کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم سب کے بارے میں تم ڈر ڈر کے رہنا، کوئی بول بگڑا ہوا نہیں نکلنا چاہیے، جو بھی بولنا صحیح بولنا، درست بولنا، ورنہ ہماری خیریت نہیں رہے گی زبان سے۔ میرے دوستو، اس زبان کے بارے میں قرآن کیا کہتا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ زبان اور زبان سے نکلنے والے بول، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بول دیا اور پھر اس بول کا کوئی بظاہر وجود فضاؤں کے اندر نظر نہیں آتا، کہاں نظر آ رہا ہے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ فضاؤں میں یہ بول اڑ گئے تو اب ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے ہر بول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس پر نگہداشت رکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، تمہاری ایک ایک بات کو کیچ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہاری تمام باتوں کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تم خود سمجھ جاؤ گی کہ یہ میں نے بولا تھا یا نہیں بولا تھا، اور پھر اپنی زبان کے بول کے حساب سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، یا تم جس کے مستحق ہوگے وہ استحقاق تم کو فراہم کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زبان یہ گویا انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے، جس طرح مشین کا ایک ایک پرزہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی طرح جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں، یا ہمارا کان ہے، ہماری ناک ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، یہ سب جسم کی اس مشین کے پرزے ہیں۔ پرزے، کسی مشین کا کوئی پرزہ جب خراب ہوتا ہے، ہم تو لوم چلانے والے لوگ ہیں، دیکھو پاور لوم کے شہر میں رہتے اور بستے ہیں، ہر طرف مشینری کا جال بچھا ہوا ہے، کہیں لوم چل رہا ہے، کہیں وائر پین چل رہی ہے، کہیں اور کوئی مشین چل رہی ہے، اب تو دنیا مشینری سے بھری ہوئی ہے۔ ایک پرزہ خراب ہوتا ہے، پوری مشین کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اسے بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے کے لیے ہم نے مقادم رکھ رکھے ہیں کہ نہیں رکھ رکھے ہیں مشینری پرزوں کو درست رکھنے کے لیے؟ اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے جسم کے یہ انگلیاں، یہ ہاتھ پاؤں، یہ زبان، کان، آنکھ اور ناک، یہ دل اور دماغ، یہ سب جسم کی مشین کے پرزے ہیں۔ ایک ایک پرزے کے اوپر نگہداشت رکھنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی محافظت کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے ان کو مطلق العنان کر دیا، ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ بس ہمیں کھانا ہے، دنیا کی لذتوں کا ذائقہ ہمیں لینا ہے،
اس زبان کو ہم نے آزاد کر کے رکھا ہے، حرام کھا رہی ہے، حلال کھا رہی ہے، یا زبان سے نکلنے والا بول اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ناراض کرنے والا ہے، ہم نے بالکل آزاد کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے دوستو ہم اور آپ گرفت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا سنتے ہو، تمہاری سماعتوں کا بھی مؤاخذہ ہوگا، تم کیا دیکھتے ہو، تمہارے اس دیدار کا بھی مؤاخذہ ہوگا، تمہارے دل میں کیسے خیالات جنم لیتے ہیں، پنپتے ہیں، تمہارا دل کیا سوچتا ہے، تمہاری منصوبہ بندیاں کیا ہیں، تمہاری تدبیریں جو دل اور دماغ میں جنم لیتی ہیں، وہ آیا انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتی ہیں، یا انسانیت کو تہوبالا کرنے کی باتیں تم سوچتے ہو؟ کل قیامت کے دن تمہارے دل اور دماغ میں جو منصوبہ بندیاں چل رہی ہیں، جو خطرناک باتیں تم سوچ رہے ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی جد و جہد میں رات اور دن بیتاب رہتے ہو، جس سے انسانیت تباہ اور برباد ہوتی ہے، کل قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا مؤاخذہ ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ جو بات ہماری زبان سے نکل گئی صرف اسی کا مؤاخذہ، نہیں، تمہارے دل میں کس کے تعلق سے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب باطنی عیوب ہیں، یہ پردے کے عیوب ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں۔ تم ظاہر میں بھی لوگوں کے لیے اچھائی سوچو، اچھی بات کہو، اچھی بات سنو، اچھے منصوبے بناؤ، اور باطنی اعتبار سے بھی لوگوں کے تعلق سے اپنی نیت کو درست رکھو، اپنے ارادے کو درست رکھو، جو بھی منصوبہ بنا رہے ہو وہ منصوبہ تمہارا انسانیت کے حق میں ہونا چاہیے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیسی کیسی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر امت مسلمہ کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی حفاظت فرمائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم نے میرے دوستو جب بیڑا اٹھایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر مر مٹنے کا ہم نے من بنا لیا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، تو حالات آئیں گے، منصوبہ بندیاں ہوں گی، سازشیں رچی جائیں گی، لیکن سازشوں سے گھبرا کر کے ہمیں اپنے پائے ثبات کے اندر، ہمیں اپنی استقامت کے اندر ڈگمگانا نہیں ہے، بلکہ پورے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکر کے ساتھ اپنے پروردگار کی تائید اور نصرت کے سہارے اس پیغام دین، دعوت اور تبلیغ کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم ایک ذمہ دار امت ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، یقیناً ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی ان پر نظر ہے، اور وہ ہمیں ان باتوں سے آگاہ کراتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ کچھ باتیں، کچھ تدبیریں کرنے کے لیے کہتے ہیں، یقیناً ہمیں ان کے شانہ بشانہ رہ کر کے قدم بقدم چلنا ہے، لیکن میرے دوستو ہمیں اپنے آپ پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جن کاموں کے کرنے سے موسلا دھار بارش کی طرح سے ماننے والوں پر برستی ہے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کام کے اندر میرے دوستو کچے ہیں تو پکا بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں نمازوں سے سروکار نہیں رہ گئے، پوری آبادی کے اندر ہمارا نوجوان
نماز سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، دینداری سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہے، یہ صورتحال میرے دوستو جب بن جائے گی تو پھر امت مسلمہ نکبت، پستی اور ذلت کا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے آئے گی؟ تو ہمیں نیک کام کرنا بھی ہے اور اپنی جلوت و خلوت کو گناہوں سے پاک رکھنا بھی ہے۔ ان نیکیوں کو سنبھالنے کے لیے پورے اہتمام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور میرے دوستو ذرا غفلت کے پردے کو چاک کرو، اپنے نونہالوں کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو دینداری کی طرف رغبت دلاؤ۔ دنیا تو میرے دوستو منموہنی بنی ہوئی ہے، دنیا کی لذتوں کے اندر کسے باشد ہر آدمی الجھا ہوا ہے۔ مادی راحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کی جو لازوال نعمتیں ہیں ان کے حصول کی فکر آج ہمارے دلوں سے جاتی رہی، جس کی بنیاد پر نیکیوں کا وجود میرے دوستو آج کم ہے اور برائیاں مسلسل جنم لیتی جا رہی ہیں۔ ہر آنے والی صبح میرے دوستو نئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے والے اعمال سے ہم چوک جائیں گے، اور یہ اتنی بڑی محرومی ہے، اتنی بڑی محرومی ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب نیکیاں کر کے ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچ کر کے تنہائیوں میں بھی، جلوتوں میں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماتحتوں کو دینداری کی طرف راغب کرانے کے لیے جو نظام دعوت ہے، اپنے گھر سے آپ کام کیجئے، اپنے محلے میں آپ کام کیجئے۔ دینی جماعتیں مسلسل کام کر رہی ہیں، آپ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، کبھی آئیے ان کی ہم نشینی اختیار کیجئے، اس نورانی ماحول میں بیٹھیے، کارگزاریاں سنیے، تم کو معلوم ہوگا کہ آج امت مسلمہ کس خراب دور سے گزر رہی ہے، اور دنیا کے اندر جو باطل اور طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ہمارے بچے کچے میرے دوستو دین کو بھی چھیننے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کر رہی ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے اوپر منکشف ہوں گی، اور پھر آپ کے دل کے اندر اپنی اس ایمان کی اور دین کی دولت کو بچانے کی ایک فکر پیدا ہوگی، اور پھر آپ میدان میں اتر کر کے انشاءاللہ کام بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔